کی لعنت کے عنوان پر بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، صدق اللہ العظیم۔ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی۔ خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی، جہیز کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے کچھ عرض کیا جا سکے، پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے جہیز پر موضوع پر کچھ وضاحت کے ساتھ بولنے کی جرات کروں انشاءاللہ تعالی۔ دوستوں، جہیز کے معنی ہے اسباب و سامان، اور اصطلاح میں وہ سامان جو بیٹی کے شادی میں بیٹی کو ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے جہیز کہتے ہیں۔ آج کل جو معنی جہیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے قرون ثلاثہ میں جہیز کے نام سے کوئی رسم و رواج نہیں تھی، لیکن آج بہت دکھ ہوتا ہے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اس بات پر کہ جہیز کے نام سے ہماری بیٹیوں پر جو ظلم و ستم اور زیادتیاں ہوتی چلی جا رہی ہے، جس طرح انہیں مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان کے سر کے بال پکڑ کر صحن کے بیچ پٹک دیا جاتا ہے، اور جس طرح زہر کھانے پر اور پھانسیاں لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جس طرح سر میں تیل چھڑک کر نظریں آتش کر دی جاتی ہے، یہ سب روزے روشن کی طرح ایام و بیاں ہے۔ اس پر تمام امت کو ان کا درد محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے مجرم لوگوں کو یہ احساس اچھی طرح دلانا چاہتے ہیں کہ تم خدا کے مخلوق کے دشمن ہو، تم حیوان ہو، تم ایک صنف نازک بے روح سمجھتے ہو کہ جیسا چاہو استعمال کرو، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے، شناسا بھی ملتے ہیں انجان ہو کر، غم زندگی سے پریشان ہو کر، جو انسانیت کا گلہ گھونٹتے ہیں وہ حیوان سے ہے بدتر انسان ہو کر۔ دوستوں، حقیقت میں اس درد کا احساس اس وقت حرفاً حرفا محسوس ہوگا جب یہ معاملہ ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آئے گا، یا جب کئی بیٹیاں جوانی کے حالات میں ہمارے گھر میں ہو اور یا کوئی رشتہ نہ مل رہا ہے، یا تو رشتہ مل رہا ہے لیکن لڑکے والے منہ مانگی چیز چاہ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس نہ ہو۔ اس وقت ایک ماں باپ یا ذمہ دار کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں ملتا، آرام حرام ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں اپنی ماں باپ کی مجبوریاں دیکھ کر کھٹتی ہے، روتی ہے اور چاہتی ہے کہ کسی طرح ان کی موت آ جائے۔ ایسے جیسے حالت سے مجبور ہو کر بہت سے ماں باپ خودکشی کر لیتے ہیں۔ دوستوں، یہی نہیں، یہ بات بھی آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہیز کیا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہے، یا صحابہ و تابعین میں بھی اس جہیز کا رسم و رواج رہا ہے؟ دوستوں، اسلام میں جہیز دینا ہدیہ اور تحفہ کے حیثیت رکھتا ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حسب استطاعت محل کے ذریعے کچھ خدمت کر دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن دینے والے کی مرضی و خوشی اور چاہت کو دخل ہوتا ہے۔ لینے والے کو مطالبہ کا حق نہیں ہوتا، بلکہ دینے والے کی مرضی ہے کہ دیں یا نہ دیں، اور کتنا دیں، کیسے دیں، کس طرح دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح فرمایا، بیٹی کو رخصت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مطالبہ کے بغیر چند چیزیں عطا فرمایا۔ علماء کرام نے ان کی تفصیل بھی لکھے ہیں، ایک پلنگ، 2 تھالیاں، 1 تھکیا، 2 چادریں، 2 بازو بند مشک پانی بھرنے کے لیے، اور 2 گھڑے مٹی کے۔ بعد لوگوں نے چکی کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ یہ تمام جہیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ ہی گنا اور نہ ہی دیکھا، اور نہ ہی مزید کا مطالبہ کیا، اور نہ ہی اسے کم بتلائے، اور نہ ہی اسے کوئی چھیڑ چھاڑ کی۔ حالانکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہ اتنا سا تھا کہ وہ کسی خاتون کو لا کر بٹھا سکے، اور ولیمے کے لیے کوئی سامان نہ تھا۔ حبیب الہی میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ طے ہو گیا تو حضرت علی نے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے پاس مہر کے قابل تو کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تمہارے پاس کیا کیا چیز ہے ذرا اسے بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایک زیرہ اور ایک گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرہ بیچ دینے کا حکم فرمایا۔ جب بولی لگائی گئی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 480 میں درہم خرید لی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی یہ زیرہ تم ہی رکھ لو۔ اسے آخری رقم ہی سے علی کی شادی کا انتظام کیا گیا۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے کو اس برے رسم و رواج سے بچائیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں کہ اس ناپسندیدہ رسم و رواج سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔